تو میرا نہیں خیال کہ اب غلطیاں ہوں گی. عمران خان صاحب کی ڈیل ہوگی؟ اب میں اسپیسیفک عمران خان پہ بات کرنا. ٹھیک ہے جی. خان صاحب دیکھیں جو ہے جب یہ والا سال آیا تھا تو میں نے کہا تھا 12 جنوری سے وہ ستارہ جس نے خان صاحب کو برے وقت میں پھنسایا وہ نکل رہا ہے. 12 جنوری سے 25 مئی تک ٹائم ہے کہ اللہ کرے سینسیبل بات کریں, تھوڑی لچک دار رہیں. میں تو یہ بھی کہہ چکی ہوں, مجھے تو لگتا ہے ان کے اپنے لوگ ہی نہیں نکلوانا چاہتے ہیں. اس کی وجہ ہے ان کی وکالت چل رہی ہے. جو آپ سوچیں کہ جو ہے نا, میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نہیں, خان صاحب بھی کوئی نہ کوئی بونگی اندر سے بھیج ہی دیتے ہیں. تو وہ جو ہے یہ ٹائم تھا جو خان صاحب کو نکال کے لا سکتا تھا, 25 مئی تک کا ٹائم. اب ٹائم اوپر نیچے تھوڑا ہو جاتا ہے ابھی بھی دیکھیں جو ہے, لیکن یہ ایک آخری ٹائم ہے جو ان کو فیور دے کے جا سکتا ہے. ابھی بھی تھوڑی سی فلیکسیبلٹی شو کر دے, ورنہ پھر جو آگے کہانی اگست سپٹمبر سے شروع ہو جائے گی. پہلے تو ایک ورڈ ہم یوز کرتے تھے آئسولیشن, اب میں ایک ورڈ یوز کرتی ہوں گمنامی, کہ وہ بالکل ہی وہ سائڈ لائن نہ ہو جائے. خان صاحب ذوالفقار علی بھٹو بنتے تو نہیں نظر آ رہے آپ کو؟ بالکل بھی نہیں, وہ ٹائم نکل گیا ان کا. ٹائم انہوں نے اپنے ہاتھ سے بھی انہوں نے جو ہے نا گنوا دیا. ذوالفقار علی بھٹو, ہاں رہائی کب تک ممکن ہے؟ اچھا ذوالفقار بھٹو دوسرے سینس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ, اچھا تخت یا نہیں, اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی. لیکن یہ کہ جو ہے نا پہلے ایک آئسولیشن, دیکھیے مجھے خود بھی ٹرانسلیشن کی ایک محدود سی آپشن ہے میرے پاس. اللہ تعالیٰ نے کاش کے علم بڑھا دے, میں تو ابھی بھی کہتی ہوں اللہ پاک علم بڑھا دیجیے. تو جو ہے وہ جو ہے آگے آنے والا وقت مجھے گمنامی کی طرف لگتا ہے کہ وہ ہسٹری نہ ہو جائیں. ہاں, اب اس کی ٹرانسلیشن وقت کرے گا. کامران پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا ٹرانسلیشن ہوئی. تو رہائی کب تک ممکن ہے؟ سر ابھی بھی جون سپورٹ کر رہا ہے, 10 جون تک ستارہ سپورٹ کر رہا ہے. آپ کہہ رہی ہیں رہائی ان کی مکمل ڈیل تک ہے, اس سے عدالتی فیصلے اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. ہاں جی, وہ عدالتی فیصلے ان کو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی شو کر دینی چاہیے اب تو, یا ان کے لوگوں کو, یا ایٹ لیسٹ ملک کا ہی ہو کے سوچ لیں کہ دیکھیں اب تو ثابت ہو گیا کہ 9 مئی کس ایک بیرونی سازش تھی. اب تو ثابت ہو گیا. آپ دیکھیں کہ مطلب جو ہے وہاں پہ آپ کے جنرل شمشاد کی آوازیں لگ جاتی ہیں کہ جی عاصم منیر کو گرفتار کر لیا گیا, شمشاد صاحب آرمی چیف بن گئے, ساحر شمشاد. ہاں جی, ساحر شمشاد صاحب جو ہیں. تو مطلب آپ سوچیں کہ جو ہے اب آپ کو پکا ہو جائے گا کہ یہ جو ہمارے ساتھ کیا گیا یہ بیرونی سازش ہی تھی. سامع خان صاحب یہ کیسے ممکن ہے ایک آدمی زندگی میں 2 بار شیروانی پہنتا ہے, ایک شادی کی اور ایک وزیر اعظم پاکستان کی. خان صاحب کو دونوں شیروانی نہیں سوٹ کر رہے ہیں, یہ کیسے ہو گیا؟ شادی راس نہیں ہے. میرا ایک جملہ بادامی صاحب کے شو کی ہیڈ لائن ہے, میرے پاس اس کی اسکرین شاٹ بھی موجود ہے. انہوں نے میرا اسکرین شاٹ اس پہ اسکرین پہ چلایا کہ سامیہ خان نے کہا ہے کہ خان کو سیاست راس ہے, شادی راس نہیں ہے. آج بھی یہی آپ میں اس بات پہ قائم, سیاست راس کاش شادی پہلے نہ کرتے تو کبھی بھی ایسی صورتحال. آپ دیکھیے جتنے کیسز ہیں, مطلب آپ گھر سے ہوا کیا, جو بیگم آتی ہے وہی جو ہے وہ دماغ استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں تیز سپیڈ سے. ریحام صاحبہ آئیں تو بھی دیکھیں یہی ہم نے سنا, اور یہ صاحبہ آئیں تو بھی ہم نے یہی سنا. وہ باتیں تو یہ آئی ہیں نا کہ وہ ان کی ای میل چیک کرتی تھیں اور پھر وہ مسئلہ تو ہوا, وہی تو کہہ رہی ہوں, پھر وہ جہاز میں گئی, خان صاحب نے ڈائیورس کے میسیجز کر دیے. وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ ان کو شادی راس نہیں ہے. لیکن اب تو جو خاتون ہیں خان صاحب کی جو بیوی ہیں بشرا بی بی, وہ تو بڑی دیندار ہے, ان کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کامران, سچ بتائیے, مائک کی قسم سچ بتائیے, سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا. وہ مذہبی خاتون ہے سامیہ خان صاحبہ. اچھا بالکل کہ اب کھائے مائک کی قسم کہ وہ سیاسی خاتون, سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا. میں تو اب ہوسٹ ہوں, میں تو سوال کروں گا نا, آپ بتائیں گے. نہیں وہ سیاسی خاتون تو نہیں ہے, وہ تو پردہ کرتی ہیں. اور خدا کا نام لیں, ہمارے پاس اگر اتنی تکلیف دہ رپورٹس ہیں, تبادلے ان سے پوچھ کے ہو رہے ہیں, تبادلوں کے پیسے پوچھ کے دیے جا رہے ہیں, خدا کا نام لیں, کہاں سیاست سے تعلق نہیں ہے. بزدار صاحب کس کی ریکمنڈیشن تھے, وہ تو استخارہ کے, کتنا گھٹیا ڈیسیژن تھا. استخارہ کے ہاں, آئین سے جس کا نام ہو. سر چھڑ دے تسی تو وہ علیم خان کو بنا دیتے تو آج علیم خان ادھر ہوتے ہیں نہیں, اور پنجاب بھی ترقی کر بزدار کا ڈیسیژن کیوں چاہیے تھا؟ استخارہ نہیں سر,
اپنے مفاد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے. گھڑیوں کا شوق ان کے میاں کو تھا، ایکس میاں کو، اور توشہ خانے سے گھڑیاں ہی گئی ہیں ساری. آپ جو ہے وہ ان کے ایکس ہسبینڈ کو گھڑیوں کا شوق تھا. تو کرپشن تو گھر سے ہی شروع ہوئی. وہ بیچارہ غریب آدمی تو مارا گیا گھر کی کرپشن کے پیچھے. اچھا، آپ سمجھتی ہیں کہ عمران خان صاحب اگر جیل میں ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ بشریٰ بی بی؟ میں تو بالکل کہوں گی، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس بھی ریسورسفل لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور خبریں بھی پہنچتی ہیں، اور جو ہے یہ آپ کی معلومات کی بنیاد پر کہہ رہی ہیں کہ علم کی بنیاد نہیں، پر؟ میں علم کی بنیاد پہ تو خان صاحب کے ذائچے بھی، بشریٰ بی بی کا تو بلکہ میں کہتی تھی کہ ان کی مستقل مزاجی یہ رشتہ چلا جائے گی، کہ بشریٰ بی بی ڈٹی رہی ہیں تو یہ رشتہ ان کا چلتا رہا ہے، لیکن ابھی بھی ان کا رشتہ ازدواج خطرے کے اندر ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ طلاق ہو سکتی ہے یا بشریٰ بی بی؟ طلاق یا اللہ تعالیٰ کو جیسی بھی علیحدگی منظور ہوتی، مجھے نہیں پتا. علیحدگی ہوگی؟ میں ابھی بھی خطرہ موجود ہے. نہیں، اگر میں 20 اسپیسیفک ہم چلیں، آپ کو ایک خطرہ سوال ہے، موجود ہے. عمران خان اور بشریٰ بی بی کی علیحدگی ہوتے نظر آ رہی ہے مستقبل میں؟ یہ تو سر میں دیکھیں، میں جب اپنی سیاسی پیش گوئی دے دوں نا، حالانکہ جب نواز شریف صاحب کے بارے میں نے کہا تیسری بار وزیر اعظم نہیں بنیں گے، 2 دن پہلے میں ایک شو پہ تھی، ہر اخبار میں سرخی لگ رہی ہے تیسری بار وزیر اعظم نواز شریف صاحب. تو میں انہیں چوتھی بار تو میں نے انہیں کہا اچھا 3rd ٹائم کی میں نے خود کی ہوئی ہے، تیسری بار کی بھی میں نے کی ہوئی ہے پیش گوئی. میں نے انہیں کہا کہ جی مجھے نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے، اور جو ہے مجھے غلط ہونا منظور ہے. تو بشریٰ بی بی صاحبہ کے بارے میں بھی میں کہوں گی مجھے غلط ہونا منظور ہے، پر یہ شادی جیسے ہی جیل سے باہر بھی دونوں کو رہائی ملتی ہے، اس شادی نے لمبا اب نہیں چلنا. ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب، آپ نے ایک بات کی ہے کہ وہ مقبول ہیں، اب بالکل ہے، تو وزیر اعظم خوش پاکستان دوبارہ قسمت بنتے ہے. نظر آ رہے ہیں؟ وہ جو نیا دیکھیے، پاکستان کا ایک خواب تھا، اس قسم کا امکان ابھی تو سو فار، جیسے دیکھیں مجھے پیپلز پارٹی جب الیکشن ہاری تھی نا پہلے، تو میں نے تب کہا تھا کہ 10 سال لگیں گے پیپلز پارٹی کو کم بیک کرنے میں، جب تب نون لیگ جیت گئی تھی. اور مجھے ان کے ایک منسٹر نے فون کیا کہ سامیہ صاحبہ پورے 10 سال کے بعد صدر آصف علی زرداری ایوان صدر پہنچے، پورے 10 سال کے بعد. آپ بھی بعد میں حساب لگا لیجئے گا. بالکل ایسا ہی ہوا ہے. ہاں، آپ 2013 کی بات کر رہے ہیں، جی جی. اور 2023 کے بعد آصف تو زرداری انہوں نے صاحب، یہ ان کے منسٹر نے مجھے فون کر کے بتایا، ان کے دل پہ کوئی لکھی ہوئی تھی مدت، تو انہوں نے کہا کہ پورے 10 سال کے بعد وہ ایوان صدر پہنچے. وزیر اعظم بھی نہیں اگر وہ بنیں گے. شادی میں بھی علیحدگی آپ کو نظر آ رہی ہے. امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھے ہیں جو ان کی فیور میں رہے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی کوئی اثر نہیں دکھا سکیں گے کہ خان صاحب کی شیروانی دوبارہ آ جائے اگر یہ سسٹم ایسے ہی ہوتا تو؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ شیروانی کا امکان آپ مجھے نہیں نظر آتا. پھر چوتھی شادی کی شیروانی آئے گی؟ نہیں، اب وہ شادی بھی نہیں چوتھی کریں گے، اب وہ سمجھدار ہو جائیں گے. اچھا، اب وہ سمجھدار ہو جائیں گے. اب وہ سمجھدار ہو جائیں اچھا، عمران گے. خان شادی اور نہیں، تیسری شادی کے بارے میں تو خود میری پریڈکشن ہے آن ایئر کہ میں کہتی تھی ان کی تیسری شادی پتھر پہ لکیر ہے اور یہ ہوگی. اور لوگ کہتے تھے نہیں کریں گے، اب وہ قائد اعظم کی طرح پاکستان کو بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے ہی کریں گے. اور پہلے شادی کی، پھر انہوں نے جو ہے وہ کیونکہ وہ شرطی بیگم صاحبہ نے رکھ دی کہ شیروانی وزیر اعظم کا منصب ملنا ہی تب ہے.